ہمارے پاکستان میں ہمارے بچوں کے ساتھ اس وقت سب سے جو سنگین مسئلہ پیش آ رہا ہے، جس کو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی جو کسی کو نظر نہیں آ رہا، وہ ہے ہمارے بچوں کا ذہنی دباؤ۔ ہمارے بچے اس وقت کرنٹلی جس کھنچاؤ کا شکار ہے، جس تناؤ کا شکار ہے، وہ بالکل ہمارے سامنے ہے، والدین کے سامنے ہے، اساتذہ کے سامنے ہے، لیکن ہم اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ کیوں؟ اس کی کچھ وجوہات ہے۔ جو سب سے ٹاپ پہ اس کی جو مین وجہ ہے نا، وہ ہے والدین کا ایک بے لگام ڈیمانڈ اور دباؤ ان کے سکولز پہ، ان کے مدارس پہ۔ کیوں؟ کیونکہ میرا بچہ نمبر کیوں نہیں لے رہا۔ اس ریٹ ریس میں بچہ ایسا خراب ہو رہا ہے، ایسا دباؤ کا شکار ہے کہ نہ اس کو اپنی کریٹیوٹی سمجھ آ رہی ہے، نہ اس کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے کون سی فیلڈ کو چوز کرنا ہے۔ بس چونکہ اس کی ڈیمانڈ اس کو کیے جا رہی ہے اور اس نے اس ڈیمانڈ کو پورا کرنا ہے، اس پہ پورا اترنا ہے۔ خواہشات کا ایک انبار اس پہ وقت سے پہلے ڈال دیا جاتا ہے۔ کن کی طرف سے؟ والدین کی طرف سے۔ والدین کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ ریٹ ریس میں والدین بھی لگے ہیں اور والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اس ریٹ ریس میں لگ جائے، انکانشیسلی، جان بوجھ کے نہیں، انکانشیسلی۔ اور یہ انکانشیسلی ہی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ پڑوس کا بچہ اگر 1100 میں سے 1100 نمبر لے رہا ہے، 100% میں سے اگر 90% مارکس لے رہا ہے، تو میرا بچہ کیوں نہیں لے رہا؟ پھر یہ فرسٹریشن نکلتی ہے بچے پہ، ان کے سکولز پہ، مدارس پہ، ان کے اساتذہ پہ۔ اور یہ چیز والدین کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر یہ ڈیمانڈ ہے ان کا صرف نمبر کا، تو ان کا بچہ اگر 1100 میں سے 1100 نمبر لے بھی لے، اگر 100% میں سے 99% بھی لے لے، تو وہ صرف ایک روبوٹ ہی ہوگا، ویل ٹرین ہوگا، he will not be well educated۔ اس کے علاوہ سب سے جو دوسرا بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں میں پیش آ رہا ہے، جو ہمارے سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں پیش آ رہا ہے۔ سکول کو میں اس لیے ٹارگٹ کر رہا ہوں کیونکہ سکول ایک بیسک فاؤنڈیشن ہے۔ سکول ایک یہ جو شروع کے 13 سال ہے ہمارے تعلیم کے، یہ انتہائی کروشل اور انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ اس میں اگر بچے کو ایک ہاف کوکڈ اور ان پروفیشنل ٹیچر مل جائے تو اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اب وہ ٹیچر اگر خود ویل ٹرین نہ ہو، خود ایجوکیٹڈ نہ ہو، کتابیں نہ پڑھتی ہو یا پڑھتا ہو، یا پھر اپ ٹو ڈیٹ نہ ہو، تو وہ ساری چیزیں انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی بچے میں انکلکیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ کیونکہ بچے کا جو چھوٹی عمر میں جو رول ماڈل ہوتا ہے، جو ہیرو ہوتا ہے، اسپائڈر مین ہوتا ہے، بیٹ مین ہوتا ہے، وہ استاد ہی ہوتا ہے۔ اب استاد اس کو غلط بھی سکھائے تو وہ اس چیز کو صحیح مانے گا یا مانے گی، اور گھر جا کر پیرنٹس کے ساتھ بھی اس بات پہ انسسٹ کرے گا یا کرے گی کہ میرے استاد نے یہ کہا ہے تو یہ صحیح ہے، میرا استاد بہتر جانتا ہے یا جانتی ہے، آپ نہیں جانتے۔ تو اس وجہ سے یہ سب سے خطرناک پہلو ہے والدین کے بعد، میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستان میں، کہ اگر استاد خود نالائق ہے، استاد اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، استاد ویل گروم نہیں ہے، تو بچہ بھی اسی طرح ہوگا۔ وہ پرسنالٹی کی چاپ بچے پہ آئے گی ہی آئے گی۔ تیسرا نمبر، جو والدین اور استاد دونوں کو غیر ہم آہنگی ہے، یا پھر غیر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کا پراپر استعمال کیسے کیا جائے۔ اکثر والدین کی طرف سے یہ بات آ جاتی ہے کہ بچہ روتا ہے، ضد کرتا ہے، تو ہم کارٹون لگا لیتے ہیں، کوئی اینیمیٹڈ مووی لگا لیتے ہیں، تو بچہ کھانا بھی کھا لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ شرارت بھی بند کر دیتا ہے۔ اوکے، ویل اینڈ گڈ، صحیح ہے، کم از کم ایک چیز ہو رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بچہ اگر یہ ساری چیزیں کر رہا ہے تو وہ پھر اس کا ڈیپینڈیبل ہو گیا اس ٹیکنالوجی کا، لیکن غلط طریقے سے ہو گیا۔ ہمیں اپنے اسکولوں میں، اپنے یونیورسٹیز میں، اپنے کالجز میں اس ٹیکنالوجی کو ایسے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے تاکہ بچہ اس کا پروڈکٹیو استعمال بھی سیکھ لے۔ اس وقت حالیہ کرنٹلی میں خود ایک ادارہ چلا رہا ہوں، اس میں ہم نے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ایک پروجیکٹ ریسنٹلی لانچ کیا۔ ہمارے اس اساتذہ کا یہ فیڈ بیک تھا کہ انہوں نے کہا کہ آج تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ موبائل کا اس قدر، اس لیول کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، موبائل کو اس طرح پروڈکٹیو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھ کے، بچوں کی مستقبل کا سوال ہے، بچوں کے فیوچر کا سوال ہے، اور بچے کو بچپن ایک ہی دفعہ ملتا ہے۔ آخر میں اس بات کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ دیر آر نو بیڈ اسٹوڈنٹس، اونلی بیڈ ٹیچرس اینڈ اونلی بیڈ پیرنٹس۔